بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن حصہ دوم، پارٹ نمبر 16، پیج نمبر 598۔ ان آیات کی تفسیر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص کون تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو اس کے جواب میں مشہور قول یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ تم یروشلم جاؤ، ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے۔ جب یہ وہاں پہنچے اور شہر کو تباہ اور کھنڈر پایا تو بربنا بشریت یہ کہہ اٹھے کہ اس مردہ بستی کو دوبارہ کیسے زندگی ملے گی، اور ان کا یہ قول بشکل انکار نہیں تھا بلکہ تعجب اور حیرت کے ساتھ ان اسباب کے متلاشی تھے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے برگزیدہ بندے اور نبی کی یہ بات بھی پسند نہیں آئی، کیونکہ ان کے لیے یہ کافی تھا کہ خدا نے دوبارہ اس بستی کی زندگی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ چنانچہ ان کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا جس کا ذکر مستعارہ بالا آیات میں ہے، اور جب وہ زندہ کیے گئے تو یروشلم بیت المقدس آباد ہو چکا تھا۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن سلام اور قتادہ، سلیمان، حسن کا رجحان اسی جانب ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر سے متعلق ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 314، تاریخ ابن کثیر جلد 2 صفحہ 43، اور وہب بن منبہ اور عبداللہ بن عبید کا اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن سلام کا قول ہے کہ یہ شخص حضرت یرمیاہ نبی تھے۔ ابن جریر طبری نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور ہمارے نزدیک بھی یہی قول راجح ہے۔ تفسیر تاریخ ابن کثیر جلد 2 صفحہ 44، تاریخی بحث۔ اور یہ اس لیے کہ جبکہ قرآن عزیز نے اس ہستی کا نام ذکر نہیں کیا اور نبی معصوم سے بھی اس سلسلہ میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، اور صحابہ و تابعین سے جو آثار منقول ہیں ان کا ماخذ بھی وہ روایات و اقوال ہیں جو وہب بن منبہ، کعب احبار اور حضرت عبداللہ ابن سلام تک پہنچتے ہیں، اور انہوں نے جن بنی اسرائیل واقعات سے نقل کر کے بیان کیا ہے، تو اب واقعہ سے متعلق شخصیت کے تحقیق کے لیے صرف ایک ہی راہ باقی رہ جاتی ہے کہ تورات اور تاریخی مصادر سے اس کو حل کیا جائے۔ تو اس حقیقت کے پیش نظر جب ہم مجموعہ تورات کے صحائف انبیاء اور تاریخی بیانات پر غور کرتے ہیں تب یہ تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2 صفحہ 42 تا 46۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور شرارت حد سے تجاوز کر چکی ہے۔ ظلم و فساد کا بازار گرم ہے کہ خدا کی جانب سے اس زمانہ کے پیغمبر یرمیاہ پر وحی آتی ہے کہ بنی اسرائیل میں منادی کر دو کہ وہ ان حرکات بد سے باز آ جائے، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح ان کو برباد تباہ کر دیا جائے گا۔ یرمیاہ نے خدا کا یہ پیغام جب بنی اسرائیل تک پہنچایا تو انہوں نے کوئی اثر قبول نہ کیا، ظلم و شرارت میں اضافہ اور یرمیاہ کے ساتھ مخول شروع کر دیا اور ان کو زندان میں ڈال دیا۔ اس حالت میں بھی یرمیاہ نے ان کو بتایا کہ بابل کے بادشاہ کے ہاتھوں برباد ہوگے اور وہ ان کو قید کر کے بابل لے جائے گا اور یروشلم کو مٹایا جائے گا۔ یرمیاہ نبی کا صحیفہ تقریباً 7ویں صدی قبل مسیح کا وسط تھا کہ بابل میں بنو قد نصر بخت نصر کا ظہور ہوا، اور اس نے اپنی قاہرانہ اور جابرانہ طاقت سے قرب و جوار کی تمام حکومتوں کو مسخر اور زیر کر لیا۔ تھوڑے عرصہ میں وہ فلسطین پر پے در پے 3 حملے کر کے بنی اسرائیل کو شکست فاش دے کر یروشلم اور فلسطین کے تمام علاقہ کو برباد کر ڈالا، اور تمام بنی اسرائیل کو قید کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکاتا ہوا بابل لے گیا، اور تورات کے تمام نسخوں کو کستر کر دیا، اور ایک نسخہ بھی اسرائیلیوں کے ہاتھ میں محفوظ باقی نہ رہا۔ جب بخت نصر اسرائیلی گھرانوں کو قید کر کے غلام بنا رہا تھا تو کسی شخص نے اس سے یہ کہا کہ یہاں ایک شخص یرمیاہ زندان میں قید ہے، اس نے تیرے اس حملہ سے پہلے ان سب حالت کے متعلق پیش گوئی کر کے بنی اسرائیل کو ڈرایا تھا، مگر اس کی قوم نے اس کی بات پر کان نہ دھرا اور اس کو زندان میں ڈال دیا۔ بخت نصر نے یہ سنا تو یرمیاہ کو قید خانہ سے باہر نکالا اور ان سے بات چیت کرتا رہا۔ یرمیاہ کی علم و دانش سے معمور گفتگو سن کر اس نے خواہش کی کہ وہ بھی اس کے ساتھ بابل چلیں، وہ ان کو احترام سے رکھے گا، مگر حضرت یرمیاہ نے یہ کہہ کر اس کی خواہش کو رد کر دیا کہ جبکہ میری قوم اس ذلت کے ساتھ بابل جا رہی ہو، میں اس عزت کے مقابلے میں اپنی موجودہ حالت کو ترجیح دیتا ہوں۔ بدایہ والنہایہ صفحہ 38-39 جلد 2، تاریخ ابن خلدون و انسائکلوپیڈیا آف اسلام۔
चनाचा उन्होंने यरूशलेम से दूर किसी जंगल में बूदोमांद इख्तियार कर ली, और यर्मियाह नबी के सहीफा में है कि उन्होंने वहीं बैठकर बाबुल में इसराइलियों को ये पेशगोई तहरीर के जरिया पहुंचाई थी कि बनी इसराइल 70 साल बाबुल में इस जिल्लत उखारी के साथ गुलाम रहेंगे और इसके बाद वो फिर अपने वतन में आकर बसेंगे। सहीफा यर्मियाह बाब 19 आयत 10। चुनाचा बख्त नसर की हलाकत के अरसे दराज के बाद जब तकरीबन 539 काफ मीम में फारिस के बादशाह साइरस यक्सरू ने बाबुल के बादशाह बैल शाह जार को शिकस्त देकर फारिस को इसके बेपनाह मजालिम से निजात दिलाई, तो इसी ज़माना में उसने बनी इसराइल को भी आज़ाद किया और यरूशलेम और हैकल की तामीर के लिए उनको इजाज़त दी। शाह खोरस की खसरद फतह बाबुल के बाद तकरीबन 10 बरस और जिंदा रहा और इसी दौरान में बनी इसराइल आज़ाद होकर बैतुल मुक़द्दस की तामीर में मशगूल हुए, मगर जैसा कि एजाज के सहीफ़ा से मालूम होता है ये तामीर उसकी ज़िंदगी में मुकम्मल नहीं हो सकी और दरमियान में बाज़ अफसरों ने ऐसी दरअंदाजियाँ की कि 2 मरतबा इसराइलियों को इसकी तामीर कुछ मुद्दत के लिए रोक देनी पड़ी और कि खसरू के बाद दारा और दारा के बाद उर्द शेर के ज़माना में जाकर वो इसको दोबारा मुकम्मल कर सके। अज़रा बाब 7 आयत 11। और यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस फिर एक मरतबा पहले से ज़्यादा बारौनक शहर नजर आने लगा। इन तमाम तफसीलात का हासिल ये है कि बख्त नसर के यरूशलेम को तबाह करने और की खसरू से लेकर उर्द शेर के ज़माने तक 2 बाहर इसके मुकम्मल आबाद हो जाने के दरमियान जो एक तवील मुद्दत है, वही वो वक्फा है जिस पर यर्मियाह को वो वाक़या पेश आया जिसका जिक्र सूरह बकरा की आयत में किया गया है। कराइन से ऐसा मालूम होता है कि जबकि यर्मियाह ने बख्त नसर के साथ बाबुल जाने से इनकार कर दिया और वो बैतुल मुक़द्दस की इस तबाह हाली से घबरा कर दूर किसी जंगल में गोशागीर हो गए, तो अल्लाह ताला ने उनको बजरिया वही ये हुक्म दिया होगा कि वो इस वीराना में जाकर रहें जो आज अगरचे बनी इसराइल की तबाहकारियों की बदौलत तबाह हाल है, मगर हमेशा से नबियों की मुक़द्दस सरजमीन रहा है, और ये कि हम दोबारा इसको आबाद करेंगे। और जब हज़रत यर्मियाह खुदा के हुक्म से वहां पहुंचे और उसकी निगाह में उसकी बर्बादी का पूरा नक्शा फिर गया, तो उन्होंने हसरत अफसोस ताज्जुब हैरत के साथ दिल में ये ज़बान से कहा होगा कि कौन से ऐसे असबाब पैदा होंगे जिनके ज़रिए खुदा ताला इस मुर्दा बस्ती को दोबारा जिंदा करेगा। फिर वो सब कुछ पेश आया जो ज़ेर बहस आयात में मज़कूर है, और अगरचे हम इस पर ये और इजाफा कर दें तो बेजान ना होगा कि खुदा की हिकमत और मसलहत का ये तकाजा हुआ कि जबकि अभी यरूशलेम की दोबारा ज़िंदगी और आबादी में तवील मुद्दत बाकी है और यर्मिया कौम से अलग इस वैराना में रहेंगे, तो ये उनकी ज़िंदगी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त सानिया होगा। लिहाजा रहमत हक ने इनके इस मुताजिबाना सवाल को बहाना बनाकर इस अरसा के लिए इनको मौत की आगोश में सुला दिया और इस वक्त बेदार किया जबकि यरूशलेम पहले की तरह खूब आबाद और बारौनक हो चुका था। वाक़यात व हादसात की इस पूरी मुद्दत में हज़रत यर्मियाह की उम्र का तखमीना तकरीबन 150 साल होता है, और ये मुद्दत इस ज़माना की उम्र तबई के लिहाज से कोई ताज्जुब खेज बात नहीं। इस तहकीक की तायद हज़रत यसयाह की इस पेशगोई से भी होती है जो उन्होंने साइरस नजात दहिंदा बनी इसराइल के मुतालिक 150 साल कबल की थी। बाब 4 आयत 28। इसलिए कि यसयाह नबी का ज़हूर हुआ, लिहाजा निजात बनी इसराइल की दरमियानी मुद्दत का मामला उन्हीं के साथ पेश आ सकता है। इसके बरक्स हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के मुतालिक जो तफसीलात तौरात और इसराइलियात में मनकूल हैं, उनसे ये मालूम होता है कि बाबुल की असारत के ज़माना में वो सगीर सन थे और इसराइलियों के साथ बाबुल ही में रहे और 40 साल की उम्र में फ़कीह तस्लीम कर लिए गए और वही मनसब नबूवत से सरफराज हुए और यरूशलेम की तामीर में रुकावट डालने वालों के खिलाफ दारा और उर्द शेर के दरबारों में जिस वक्त ने कोशिशें की उनमें भी यही पेश रहे हैं, और तौरात के नापैद हो जाने के बाद यरूशलेम में इसकी तजदीद इन ही के फैज़ान नबूवत का असर थी। गर्ज बनी इसराइल की असीरी बाबुल से लेकर रिहाई और तामीर व आबादी बैतुल मुक़द्दस तक की दरमियानी मुद्दत में हज़रत उज़ैर बनी इसराइल के साथ साथ नजर आते हैं। ये हैं वो शवाहिद व कराइन जिनकी वजह से हमने मुफस्सिरीन के राजिह कौल को मरजूह और मरजूह कौल को राजिह कहने की जसारत की है। वल्लाहु आलम बिहकीकतिल हाल। मुस्तौरा बाला हर दो अक़वाल के अलावा इन आयात के मिस्ताक मुतय्यन करने में बाज़ और भी अक़वाल हैं। मसलन हिज़कील अलैहिस्सलाम या बनी इसराइल में से कोई गैर मालूम शख्स। तफसीर इब्न कसीर जिल्द अव्वल सफ़ा 314। वाक़या की गलत तफसीर। सूरह कहफ के तफसीरी फ़वाइद सपुर्द कलम करते हुए मौलाना आज़ाद ने एक जगह सूरह बकरा के इस वाक़या को हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का मुकाशफा करार दिया है जो सहीफ़ा हिज़कील में करीब करीब इस तरह मज़कूर है। तफसीर तर्जुमानुल कुरान जिल्द 2। हमको सख्त ताज्जुब है और
حیرت بھی کہ جب قرآن عزیز نے اس واقعہ کو صاف اور صریح طور پر ایک شخص کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مدت کے لیے موت کی آغوش میں سلا دیا، پھر زندہ کر کے اس سے موت کی مدت کے بارے میں سوال کیا، جب وہ صحیح جواب نہ دے سکا تو خود اس کی تصحیح فرمائی اور اس سے متعلق شواہد کا مشاہدہ کرایا، تو کس طرح مولانا آزاد نے حزقیل علیہ السلام کے مکاشفہ کو اس واقعہ کی تفسیر یا تعویل قرار دیا۔ غور کیجئے کہ ایک برگزیدہ ہستی کا ایک ایسی کھنڈر اور ویران بستی پر گزر ہوا جو کبھی بہت ہی بارونق آباد بستی تھی، جہاں لاکھوں انسان بس رہے تھے۔ او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس نے یہ دیکھا تو دل میں یہ سوچا، زبان سے کہا کہ نہ معلوم کس طرح یہ مردہ بستی پھر زندہ ہوگی۔ قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، تب اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اسی حالت میں رکھ کر دوبارہ زندہ کر دیا۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، اور زندگی بخشنے کے بعد اس ہستی سے دریافت فرمایا، بتاؤ تم یہاں کتنی مدت پڑے رہے؟ برگزیدہ ہستی نے جواب دیا، ایک دن یا دن کا بعض حصہ۔ قال کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، چنانچہ جواب غلط تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح اور حقیقت حال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، نہیں بلکہ 100 برس تک موت کی آغوش میں سوتے رہے۔ قال بل لبثت 100 عام، اور پھر اپنی قدرت کاملہ کے تصرفات کا مشاہدہ کرایا کہ ایک جانب اس طویل مدت کے باوجود کھانے پینے کی تمام چیزیں تر و تازہ موسمی اثرات سے محفوظ تھیں، دوسری جانب ان کی سواری کا گدھا گل سڑ کر بوسیدہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، پھر فرمایا کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تم کو دوسروں کے لیے اپنی قدرت کاملہ کا ایک نشان بنا دے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، پھر ان تمام باتوں کے بعد اس بزرگ ہستی کو مشاہدہ کرایا کہ کس طرح ہڈیوں نے آپس میں ترتیب پائی، پھر ان پر گوشت چڑھا، پھر چمڑا، اور ان کا گدھا زندہ کھڑا ہو گیا۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، یہ سب کچھ دیکھ لینے اور مشاہدہ کر لینے کے بعد جب علم الیقین نے عین الیقین کا درجہ حاصل کر لیا تو فوراً اس برگزیدہ ہستی نے اعتراف کیا کہ بے شک خدا کی قدرت کاملہ کے لیے اسباب و وسائل کی حاجت نہیں، وہ جس طرح چاہے بے روک ٹوک تصرف کرے، کوئی اس کے لیے مانع نہیں ہے۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب انصاف اور واضح آیات پر دوبارہ غور کیجئے اور سوچئے کہ قرآن عزیز نے اس واقعہ کو ایک حقیقی واقعہ کی حیثیت سے بیان کیا ہے یا مجاز کے طور پر ایک مکاشفہ کی شکل میں، نیز کیا حزقیل کے مکاشفہ اور ان کی آیات میں ذکر کردہ واقعہ کے درمیان مشابہت کی وجہ سے دونوں کو ایک بتانا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بس بلا شبہ مولانا آزاد کی یہ تعویل باطل ہے۔ البتہ یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ اگر حضرت یرمیاہ کو یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے قریب قریب حضرت حزقیل کا ایک مکاشفہ بھی ہے جو مجموعہ تورات کی صحیفہ حزقیل میں مذکور ہے۔ اس مکاشفہ میں انہوں نے بنی اسرائیل کی سوکھی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھا اور خدا تعالیٰ نے ان کو بتایا، اس سے یہ مراد ہے کہ بنی اسرائیل اب نا امید ہو چکے ہیں کہ ہم اس بربادی کے بعد کبھی یروشلم میں دوبارہ آباد ہوں گے، مگر تیرے ذریعے سے ان کو خبردار کرتے ہیں کہ خدا فیصلہ ہے، ایسا ضرور ہوگا۔ حزقیل باب 37 آیات 14-1۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور عقیدہ ابنیت۔ گزشتہ سطور میں آ چکا ہے کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کر ڈالا، بنی اسرائیل کے مردوں، عورتوں، بچوں کو بھیڑوں کی طرح ہنکا کر لے چلا، تو تورات کے تمام نسخوں کو بھی جلا کر خاک کر دیا تھا، اور بنی اسرائیل کے پاس نہ تورات کا کوئی نسخہ باقی بچا تھا نہ کوئی حافظ تھا جس کو اول سے آخر تورات محفوظ ہو۔ اسیری کے پورے دور میں وہ تورات سے قطعاً محروم ہو چکے تھے، لیکن جب عرصہ دراز کے بعد ان کو بابل کی اسیری سے نجات ملی، وہ بیت المقدس یروشلم میں دوبارہ آباد ہوئے، تو اب ان کو یہ فکر ہوئی کہ خدا کی کتاب تورات کسی طرح حاصل کریں۔ تب حضرت عزیر عذراء نبی نے سب اسرائیلیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تورات کو اول سے آخر تک پڑھا اور تحریر کرایا۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے چمکتے ہوئے 2 شہاب اترے، عزیر کے سینے میں سما گئے۔ تب حضرت عزیر نے بنی اسرائیل کو از در نو تورات مرتب کر کے عطا فرمائی۔ چنانچہ جب حضرت عزیر اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے نہایت مسرت کا اظہار کیا اور ان کے قلوب میں حضرت عزیز کی قدر و منزلت 100 گنا بڑھ گئی، اور آہستہ آہستہ اس محبت نے گمراہی کی شکل اختیار کر لی۔ انہوں نے عزیز علیہ السلام کو اسی طرح خدا کا بیٹا مان لیا جس طرح نصارہ عیسیٰ کو ابن اللہ تسلیم کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے اس عقیدے کے لیے یہ دلیل قائم کر لی کہ جب موسیٰ نے ہمیں تورات لا کر
دی تھی اور الواح پر لکھی تھی، مگر عزیز علیہ السلام نے تو کسی تو لوح یا کرتاس پر مکتوب لا کر دینے کی بجائے حرف بحرف اپنے سینے کی لو سے اس کو ہمارے سامنے نقل کر دیا، اور عزیز علیہ السلام میں یہ قدرت جب بھی ہوئی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ الیاذ باللہ۔ ایزن صفحہ 46، بدایہ والنہایہ جلد 2۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہیں پہ یہ عزیر ہے، کہیں پہ یہ عزیز ہے۔ ایک شبہ کا جواب، قرآن عزیز کے اس اعلان پر کہ عزیز علیہ السلام کو یہود خدا کا بیٹا کہتے ہیں، آج کے بعض یہودی عالم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو عزیز کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہے، مگر ان علماء یہود کا یہ اعتراض بھی اپنے پیشروؤں کی طرح تلبیس اور کتمان حق پر مبنی ہے، ورنہ تو وہ جانتے ہیں اور ان کے علاوہ ہر وہ شخص جانتا ہے جس نے ممالک اسلامیہ کی سیر و سیاحت کی اور اس کو اقوام عالم کے مذاہب کی تحقیق سے دلچسپی رہی ہو، کہ آج بھی نواحِ فلسطین میں یہود کا وہ فرقہ موجود ہے جو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا ہے اور رومن کیتھولک عیسائیوں کی طرح ان کا مجسمہ بنا کر ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی مبارک۔ حضرت عزیر کی حیات طیبہ سے متعلق تفصیلی حالات کا کچھ زیادہ مواد کتب سیر و تاریخ میں نہیں پایا جاتا۔ مجموعہ تورات کے صحیفہ عذراء میں بھی خود ان کی زندگی پاک پر مفصل روشنی نہیں پڑتی اور اس کا زیادہ حصہ بنی اسرائیل کی اسارت بابل اور اس کے متعلقات پر مشتمل ہے۔ البتہ تورات، وہب بن منبہ، کعب احبار سے منقول روایات سے صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ وہ بخت نصر کے حملہ بیت المقدس کے زمانہ میں صغیر سن تھے اور 40 برس، بدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 42 کی عمر میں بنی اسرائیل کے منصب فقیہ پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد ان کو منصب نبوت عطا ہوا اور وہ نجمیہ نبی بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کا فرض انجام دیتے اور ارد شیر کے زمانہ میں وہ بنی اسرائیل کی مشکلات سے متعلق تعمیر بیت المقدس کو دور کرنے کے سلسلہ میں شاہی دربار میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے رہے۔ صحیفہ عذراء، مشہور قول کے مطابق جن بزرگوں نے سورہ بقرہ کے واقعہ کا تعلق ان کے ساتھ بتایا ہے، انہوں نے اس سلسلہ میں بعض مزید تفصیلات حضرت عبداللہ بن سلام اور کعب احبار وغیرہ سے نقل فرمائی ہیں، جن کا ذکر ابن کثیر نے بھی اپنی تاریخ میں کیا ہے اور بعض مفسرین نے بھی آیات زیر بحث کی تفسیر کے ضمن میں ان کو نقل کیا ہے۔ حضرت سلیمان کے واقعات کے ضمن میں ایک صحیح روایت نقل کی گئی تھی کہ کسی نبی کے ایک چونٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے غصہ میں چونٹی کے سوراخ میں آگ ڈال کر تمام چونٹیوں کو جلوا دیا، تب اللہ نے بذریعہ وحی ان پر عتاب فرمایا کہ تم نے ایک چونٹی کی خطا پر تمام چونٹیوں کو جلا دینا کس طرح جائز رکھا۔ تو اس واقعے کے متعلق ابن کثیر نے اسحاق بن بشیر کی سند سے یہ نقل کیا ہے کہ مجاہد، ابن عباس اور حسن بصری وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی عزیر علیہ السلام تھے۔ بدایہ والنہایہ، تاریخ طبری۔ عزیر علیہ السلام کے متعلق بعض اور بھی واقعات نقل کیے جاتے ہیں، مگر روایت اور درایت دونوں اعتبار سے ساقط الاعتبار ہیں، بلکہ لغو اور لا طائل ہیں، چنانچہ ابن کثیر وغیرہ نے بھی اس کو نقل کر کے رد کر دیا ہے۔ بدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 47۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور منصب نبوت۔ مگر یہ واضح رہے کہ جن روایات میں حضرت عزیر کو آیات مستورہ بالا کا مصداق قرار دیا گیا ہے، ان میں یہ بھی تصریح ہے کہ عزیر نبی نہیں تھے بلکہ مرد صالح تھے، حالانکہ جمہور کا قول یہ ہے کہ حضرت عزیر نبی تھے، اور قرآن عزیز نے بھی جس انداز اسلوب سے ان کا ذکر کیا ہے وہ بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں۔ گمراہ یہودیوں نے ان کو اسی طرح ابن اللہ بنا لیا، جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو، نیز تورات بھی ان کے نبی ہونے کا اقرار کرتی ہے۔ علاوہ ازیں جو حضرات ایک طرف سورہ بقرہ کی زیر بحث آیات کا مصداق عزیر علیہ السلام کو بتاتے ہیں اور دوسری جانب ان کے نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بات قابل توجہ ہے کہ بقرہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا واسطہ خطاب فرمایا ہے اور ان سے ہم کلام ہوا ہے، اور یہ ان کے نبی ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ بہرحال عزیر علیہ السلام کے نبی ہونے کے متعلق 2 قول ہیں اور راجح قول یہی ہے کہ وہ بلا شبہ خدا کے پیغمبر ہیں۔ نسب۔ عزیر علیہ السلام کے والد اور سلسلہ نسب کے بعض دوسرے ناموں میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس سب کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت ہارون بن عمران کی نسل سے ہیں۔ ابن عساکر ان کے والد کا نام جروح بتاتے ہیں اور بعض توریق اور بعض سروخہ بیان کرتے ہیں، اور صحیفہ عذراء میں ہے کہ ان کا نام خلقیاہ تھا۔ وفات اور قبر مبارک۔ ابن کثیر نے وہب بن منبہ، کعب احبار، عبداللہ بن سلام سے عزیر علیہ السلام کے متعلق جو طویل روایت نقل کی ہے، اس میں ہے کہ عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے تورات کی تجدید عراق کے اندر دیر حزقیل میں
کی تھی اور اسی نواح کے ایک قریہ سائر آباد میں ان کی وفات ہوئی۔ بدایہ و نہایہ جلد 2 صفحہ 45 اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ بعض آثار میں موجود ہے کہ ان کی قبر دمشق میں ہے۔ بدایہ و نہایہ جلد 2 صفحہ 43 بصائر حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعات کو جو حضرات قصہ کہانی کی بجائے تاریخی حقائق سمجھتے ہیں وہ بلا شبہ اس سے بہت اہم نتائج اخذ کر سکتے ہیں، اور کیا عجب ہے کہ وہ حسب ذیل بصائر و عبر کو بھی اس سے سلسلہ کی کڑی سمجھیں۔ ایک انسان کتنا ہی معراج ترقی اور بام رفت پر پہنچ جائے، خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ بھی قرب حاصل ہو جائے، تب بھی وہ خدا کا بندہ ہی رہتا ہے، اور کسی بھی مقام بلند پر پہنچ کر وہ خدا یا خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لہو اور باپ اور بیٹے کی نسبتوں سے پاک اور وراء الورا ہے۔ لہٰذا یہ انسان کی سب سے بڑی گمراہی ہے کہ وہ جب کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور صادر ہوتے دیکھتا ہے جو عام طور پر عقل کی نزدیک حیرت زا اور تعجب خیز ہوں، تو وہ رعب یا انتہائی عقیدت کی وجہ سے پکار اٹھتا ہے کہ یہ ہستی تو خدا کا اوتار، خدا بشکل انسان یا اس کا بیٹا ہے، اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلا شبہ ان واقعات کا صدور خدا کی طاقت کے ذریعہ بطور نشان اس کے ہاتھوں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا، بلکہ اس کا ایک مقرب بندہ ہے، اور یہ امور خدا کے خاص قوانین کے ماتحت محض اس کی تائید اور اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ تو یہ بھی خدا کے سامنے اسی طرح مجبور ہے جس طرح دوسری مخلوق۔ چنانچہ قرآن عزیز نے جگہ جگہ اس حقیقت کو واضح کر کے انسان کو اس گمراہ کن عقیدت سے سختی کے ساتھ باز رکھا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اس واقعہ کو سورہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے متصل بیان فرمایا ہے، جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے بھی ایک مرتبہ خدا تعالیٰ سے یہ دریافت کیا کہ مجھ کو یہ بتا تو کس طرح مردہ میں جان ڈال دیتا ہے۔ پھر اللہ نے ان سے یہ سوال کیا کہ ابراہیم، کیا تم اس مسئلہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ تب ابراہیم نے جواب دیا، خدایا میں بے شک اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ تو مردہ کو زندہ کر دیتا ہے، مگر میرے سوال کا مقصد قلبی اطمینان حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ نے پہلے واقعہ کو اس واقعہ کے ساتھ اس غرض سے بیان فرمایا ہے کہ تاکہ یہ مسئلہ واضح اور روشن ہو جائے کہ انبیاء کی جانب سے ان سوالات کا پیش آنا اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ احیاء موتا کے بارے میں شک رکھتے اور اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کے استفسار کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس کے بارے میں جو علم الیقین حاصل ہے وہ عین الیقین اور حق الیقین کے درجہ تک پہنچ جائے، یعنی وہ جس طرح دل سے اس پر یقین رکھتے ہیں اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ آنکھوں سے بھی مشاہدہ کر لیں، تاکہ وہ مخلوق خدا کی رشد و ہدایت پر معمور ہونے کی وجہ سے جن ذمہ داریوں کے حامل ہیں ان کی تبلیغ و دعوت کو باحسن وجوہ انجام دے سکیں، اور یقین کا کوئی اعلیٰ درجہ ایسا باقی نہ رہے جو ان کو حاصل نہ ہو۔ 3، دنیا دارالعمل ہے اور دارالجزا ایک دوسرا عالم ہے جس کو دار آخرت کہا جاتا ہے، لیکن عادت اللہ یہ جاری ہے کہ ظلم اور کبر 2 ایسے عمل ہیں کہ ظالم اور متکبر کو اس دنیا میں بھی ضرور ذلت اور رسوائی کا پھل چکھاتے ہیں، خصوصاً جبکہ یہ دونوں اعمال بد افراد کی جگہ قوموں کا مزاج بن جائے اور ان کی طبیعت کا جز بن جائے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، سورہ نمل آیت 69۔ لیکن یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ قوموں کی اجتماعی حیات کی بقا و فنا کی عمر انفرادی زندگی سے جدا ہوتی ہے، اس لیے ان کی پاداش عمل کی تاخیر سے کبھی بھی باہمت اور صاحب استقلال انسان کو گھبرانا اور مایوس ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ خدا کا بنایا ہوا قانون پاداش عمل اپنے معین وقت سے ٹل نہیں سکتا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، قرآن عزیز اور حضرت زکریہ علیہ السلام نسب، حالات زندگی، چند تفسیری حقائق۔ قرآن عزیز اور حضرت زکریہ علیہ السلام۔ قرآن عزیز میں حضرت زکریہ کا ذکر 4 صورتوں میں آل عمران، انعام، مریم، انبیاء کی حسب ذیل آیات میں آیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 37 تا 41 عدد 5، سورہ انعام آیت 85 عدد 1، سورہ مریم آیت 2 تا 11 عدد 10، انبیاء 99 90 عدد 2، ٹوٹل 18۔ ان میں سے سورہ انعام میں تو صرف فہرست انبیاء میں نام ذکر کیا گیا اور باقی 3 صورتوں میں مختصر تذکرہ منقول ہے۔ نسب، قرآن عزیز جن زکریہ کا ذکر کر رہا ہے یہ وہ نہیں ہے جن کا ذکر مجموعہ تورات کے صحیفہ زکریہ میں آیا ہے، اس لیے کہ تورات میں جن زکریہ کا تذکرہ ہے ان کا ظہور داریوس دارا کے زمانہ میں ہوا ہے، چنانچہ زکریہ نبی کی کتاب میں ہے، دارا کے دوسرے برس کے 8ویں مہینے میں خداوند کا کلام زکریہ بن برخیا بن عدد کو پہنچا، باب 1 آیت 1، اور دارا بن گشتاسب کا زمانہ حضرت مسیح کی ولادت سے 500 سال قبل کا ہے، کیونکہ وہ کیق بعد بن
کی خسرو کے انتقال کے بعد 521 قاف میم میں تخت نشین ہوا ہے، اور قرآن عزیز نے جن زکریا کا ذکر کیا ہے وہ حضرت مسیح کی والدہ حضرت مریم کے مربی اور حضرت مسیح کے معاصر ہیں، اور ان کے اور حضرت یحییٰ بن زکریا اور مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ حضرت یحییٰ کے والد ماجد ہیں۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 365۔ حضرت زکریا کے والد کا نام کیا تھا؟ اس میں اصحاب سیر کے مختلف اقوال ہیں، اور ان میں سے ایک کوئی قول بھی باوثوق نہیں کہا جا سکتا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر اور تاریخ میں ابن عساکر سے وہ سب اقوال نقل کر دیے ہیں، یعنی زکریا بن اددا یا بن شبوی یا ابن لد یا ابن برخیا بن مسلم۔ فتح الباری جلد 6 تاریخ ابن کثیر 2 صفحہ 47۔ بن صدوق بن جشع بن داود بن سلیمہ بن مسلم بن صدیقہ بن برخیا بن بلعطہ بن ناحور بن شلوم بن بہفا شاط بن انامن بن رجام بن سلیمہ بن داود علیہ السلام، لیکن یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ حضرت سلیمہ بن داود علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2 صفحہ 47۔ حالات زندگی زکریا کی حیات طیبہ کے حالات تفصیل سے معلوم نہیں ہے، لیکن جس قدر بھی قرآن عزیز اور سیر و تاریخ کے قابل اعتماد روایات سے معلوم ہو سکے ہیں وہ یہ ہے۔ گزشتہ مباحث میں گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں کاہن ایک معزز مذہبی عہدہ تھا، اور اس کے ذمہ یہ خدمت تھی کہ وہ ہیکل صخرہ بیت المقدس کی مقدس رسوم ادا کیا کرے۔ اس کے لیے مختلف قبائل میں سے الگ کاہن منتخب ہوتے اور اپنی اپنی نوبت پر اس خدمت کو انجام دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت زکریا بنی اسرائیل میں معزز کاہن بھی تھے، جلیل القدر پیغمبر بھی۔ چنانچہ قرآن نے ان کو انبیاء کی فہرست میں شمار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ لوکا کی انجیل میں ان کو کاہن کہا گیا ہے۔ اسلام کے دور اول میں عرب کے اندر جو کاہن جو تشیع ہوتے اور مستقبل کے حالات بتایا کرتے اور جن کی باتوں پر ایمان لانا اسلام کے ساتھ کفر کرنا بتایا گیا ہے، وہ بنی اسرائیل کے اس منصب سے الگ شے ہے۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیاہ کے فریق میں زکریا نام کا ایک کاہن تھا۔ اس کی بیوی ہارو کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام یشع تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سارے حکموں اور قانون پر بے عیب چلنے والے تھے۔ باب 1 آیت 5-6۔ مگر انجیل برنابا میں بصراحت مذکور ہے کہ وہ خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ چنانچہ حضرت مسیح یہود کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں وہ وقت قریب ہے جب تم پر ان انبیاء کا وبال پڑنے والا ہے جن کو تم نے زکریا کے زمانہ تک قتل کیا ہے، اور جبکہ زکریا کو ہیکل اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ مشہور 4 انجیلوں سے الگ یہ 5ویں انجیل ہے۔ حضرت مسیح کے حواری برنابا کی جانب منسوب ہے۔ یہ روما کے پوپ سکٹس کے کتب خانہ میں محفوظ تھی، اور وہاں سے ایک اسقف نے کسی طرح حاصل کر کے اس کو شائع کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی شہادتیں صاف اور واضح پائی جاتی ہیں۔ زکریا سلالہ داؤد میں سے تھے اور ان کی زوجہ مطہرہ عشاء یا یشع حضرت ہارون علیہ السلام کی ذریت میں سے تھیں۔ فتح الباری جلد 6 تاریخ ابن کثیر جلد 2۔ گزشتہ مباحث میں یہ بھی ذکر آ چکا ہے کہ تمام انبیاء خواہ وہ بادشاہ اور صاحب حکومت ہی کیوں نہ ہو اپنی روزی ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور کسی کے لیے بارے دوش نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے ہر نبی نے جب اپنی امت کو رشد و ہدایت کی تبلیغ کی ہے تو ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو خدا کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ زکریا بھی اپنی روزی کے لیے نجاری کا پیشہ کرتے تھے، جیسا کہ مسلم ابن ماجہ اور مسند احمد میں بصراحت مذکور ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان زکریا نجارا۔ حدیث کتاب الانبیاء۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا زکریا نجار بڑھائی کا کام کرتے تھے۔ انہی کے خاندان یعنی سلیمان بن داؤد کی نسل میں سے عمران بن ناشی اور اس کی بیوی حنہ بنت فاقود نیک نفس انسان تھے۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 364۔ پارسائی کی زندگی بسر کرتے تھے مگر لاولد تھے، اور جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے تذکرہ میں تفصیل سے آئے گا، حنہ کی دعا سے ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے مریم رکھا، اور حنہ نے اپنی منت کے مطابق مریم کو ہیکل کی نذر کر دیا۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ اس کی کفالت
پرورش اور نگہداشت کس کے سپرد ہو۔ کاہنوں کے درمیان اس مقبول نظر خدا کے بارے میں اختلاف ہو کر جب بات قرہ وفال پر آ کر ٹھہری تو قرہ زکریا کے نام نکلا اور وہی مریم کے کفیل قرار پائے۔ وکفلھا زکریا، اور زکریا نے مریم کی کفالت کا بوجھ اپنے ذمہ رکھا۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقدامهم ايهم يكفل مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون۔ سورت نمبر 44 آیت 3۔ اور تم اے محمد ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم قرہ کے لیے ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون شخص مریم کی کفالت کرے، اور نہ تم ان کے پاس تھے جب وہ مریم کی کفالت کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے۔ علماء سیر و تاریخ کہتے ہیں کہ زکریا کی کفالت کے حقدار تھے، اس لیے کہ بشیر بن اسحاق نے المبتدا میں نقل کیا ہے کہ زکریا کی بیوی یشا اور حضرت مریم کی والدہ حنہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 364۔ اور خالہ بمنزلہ والدہ کی ہوتی ہے، جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارہ بنت حمزہ کے متعلق فرمایا تھا کہ ان کی پرورش حضرت جعفر کی بیوی کریں کیونکہ وہ عمارہ کی خالہ ہیں۔ والخالۃ بمنزلۃ الام۔ بخاری باب الحصانہ۔